لیے قرآن مجید کی سورہ نمبر 100 آیت نمبر 5 میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی مشرق کا ارتھ ہے جو لوگ مورتی پوجا کرتے ہیں، جہاں بھی مشرق ملے آپ کو اس کا قتل کرنے کا حق ہے۔ اس سے اللہ خوش ہوگا، آپ کے پروفٹ خود خوش ہوں گے، اور آپ کو جو اللہ میاں نے ایک اوپر بار بنایا ہوا ہے اور حوروں کی شکل میں وہاں بار ڈانسر موجود ہیں، یہ جو جھوٹا ایک فراڈ کریٹ کرا گیا ہے، یہ صرف اس لیے کرا گیا ہے کہ جب مسلمان سے یہ آہوان کیا جاتا ہے کہ دین کو بچانا ہے، اسلام کو بچانا ہے، کس سے بچانا ہے؟ جو تمہارے اللہ اور پروفٹ کو نہ مانتا ہو۔ تو اگر تم ان سے لڑتے لڑتے مارے گئے تو تمہیں اوپر جنت ملے گی، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر آدمی حوروں کا مطلب نہیں سمجھتا ہے، وہاں حوریں ملیں گی یا نہیں، بہت خوبصورت عورتیں ملیں گی، وہاں شراب کی ندیاں بہہ رہی ہوں گی۔ اب وہاں نہ تو شراب کی کمپنی چلانے والا وجے مالیہ موجود ہے، اور وہاں کون سی خوبصورتیں عورت ملیں گی یہ بھی مجھے پتا نہیں ہے۔ لیکن جس مذہب میں عورت اور دولت کے علاوہ کوئی بات ہی نہ ہو، وہ مذہب نہیں ہو سکتا، وہ گروہ ہو سکتا ہے، وہ لٹیروں کا گروہ ہو سکتا ہے، وہ ہتھیاروں کا گروہ ہو سکتا ہے، وہ مکاروں کا گروہ ہو سکتا ہے۔ لہذا عجیب کنٹرڈکشن ہے کہ اسلام میں شراب منع ہے، یہ کتاب میں لکھا ہے، یہ بتاتے ہیں، اللہ جانے کہاں لکھا ہے۔ تو جب تک زندہ تھے تب تک تو شراب پینا حرام ہے، اور اگر آپ کافر کو ماریں، ہندو کو ماریں، کرسچن کو ماریں، آپ پارسی کو ماریں، سکھ کو ماریں، جین کو ماریں، بودھ کو ماریں، اور اگر مارتے مارتے آپ کی موت ہو جائے تو اللہ میاں آپ کو 72 کم سے کم خوبصورت عورتیں دے گا، اور وہاں شراب کی ندیاں بہہ رہی ہوں گی۔ تو وہ کیسا اللہ میاں ہے جس نے زمین پہ زندہ انسان کو شراب پینا حرام بتایا ہے، اور جب وہ اپنے گھر بلاتا ہے تو وہاں شراب بٹ رہی ہوتی ہے، اور اس کا اس طریقے سے ورنن اور درش پرستت کیا جاتا ہے جیسے وہ جنت نہ ہو، کوئی حرم ہو، عیاشی کا اڈا ہو۔ اور اگر آپ زمین پہ رہتے رہتے کافروں کو ماریں، مشرکوں کو ماریں، اور آپ زندہ بچ گئے، تو یہاں زمین پہ کافروں کی عورتیں، ان کی لڑکیاں، ان کی دولت، وہ سب آپ کی، ان کے مکان آپ کے، ان کے محل آپ کے، ان کا راشٹرپتی بھون آپ کا، ان کا اپ راشٹرپتی بھون آپ جگہ ہو جائے گا۔ تو دونوں طرف کھاتوں میں لڈو ہے۔ یہاں کافروں کو مارو، جیسے کشمیر میں مارا، 5 لاکھ ہندو کشمیریوں کو بھگا دیا، 2500 کی ہتیا کر دی، ان کے مندروں پہ قبضہ کر لیا، ان کے بڑے بڑے سیب کے جو باغ تھے ان پہ قبضہ کر لیا، ان کے بڑے بڑے 10 15 کمروں کے مکان تھے اس پہ قبضہ کر لیا، ان کا روپیہ پیسہ لوٹ لیا۔ تو آپ دولت اور عورت کے علاوہ آپ کے ذہن میں کچھ چلتا نہیں ہے، اور اس سے آگے آپ سوچ نہیں پاتے۔